إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور ساتھ فرمایا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ہر قسم کی جو خدمت کی ان کو ضرورت ہے، تعاون کی جو ضرورت ہے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اب جی یہ جو اللہ پاک کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے اندر والدین کی ہر ضرورت کو پورا کرنا یہ آ جاتا ہے، اور اولاد کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ ہمارے بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں، گھر کی جو خواتین ہیں یا بہو کہہ لیں، اس پر بعض جو خدمتیں ہیں وہ اس پر ضروری نہیں ہے سسر کے سلسلے میں۔ اگر ہم یہی کہیں کہ اس پر فرض نہیں ہے تو اس کے بیٹے پر تو فرض ہے۔ باپ کو کپڑے دھونے کی ضرورت ہے تو وہ کپڑے کون دلوا کے دے گا؟ اس کا بیٹا۔ اور بیٹا خود تو وہ صابن لے کے، سرف لے کے، برش لے کے وہ تو نہیں بیٹھے گا، وہ تو ظاہر حکم دے گا بیوی کو۔ تو بیوی پر فرض ہے کہ ہر وہ جائز کام کے جو شریعت کے دائرے میں ہو، پھر بیوی اس کا انکار نہ کرے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس کے بیٹے کے طرف سے ہو کے بیوی کے اوپر بھی سسر کی خدمات کے سارے پہلو وہ بنتے ہیں، وہ اس کی خدمت کرے گی۔ لیکن المختصر باپ کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، ہر ضرور وہ چاہے کسی سے بھی پوری کر کے دے اس کو۔ اور فرمایا اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی انہوں نے پھر کچھ بھی نہیں کہنا، ہلکے سے ہلکا، یہ اف سب سے ہلکا جملہ ہے، بالکل یہ ہلکا جملہ بھی ان کو نہیں کہنا، ساری زندگی نہیں کہنا، ساری زندگی نہیں کہنا، بالخصوص جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان میں چڑچڑاپن آ جائے گا، باتوں کو دہرائیں گے، پھر یاداشت نہیں رہے گی، پھر آپ کو بھی مشکل لگے گا، پھر وہ چارپائی پہ پڑے ہوں گے، پھر شیطان آپ کو کہے گا یہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، یہ یہاں پر بھی خرابی کر رہے ہیں، بار بار بولتے ہیں، بار بار مطالبے کرتے ہیں، بار بار ٹوکتے ہیں، بار بار کہتے ہیں۔ تو کہا اب امتحان زیادہ ہے، اب جب امتحان زیادہ ہے تو پھر خصوصی طور پہ کہہ دیا کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر کچھ نہیں کہنا، زندگی میں کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ زندگی میں کچھ کہنا ہے نہ بڑھاپے میں کچھ کہنا ہے۔ اور بڑھاپے کا خصوصی طور پہ ذکر اس لیے کیا کہ اس کے اندر یہ نا معاملات اور زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اس میں خصوصی طور پہ پیغام دے دیا کہ اے بندو اس چیز کو خوب جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں نشین کر لو، حفظ کر لو، یاد کر لو کہ ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور آگے الگ سے اللہ نے فرمایا اور نہ انہیں جھڑکو۔ کتنے باپ ایسے ہیں کہ جو اپنے اولاد کے وجہ سے اپنی کوئی باتیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کرتے، ڈر کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں، اور پھر اپنی من کی بات نہیں کرتے، تو جھڑکتی ہے اولاد، باقاعدہ یہ جھڑکنے کے لفظ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نا یہ نہیں کام کرنا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا مالک کی ذات کتنی کریم ذات ہے، اس کو بندے سے کتنا پیار ہے، بالخصوص بوڑھے بندے سے کتنا پیار ہے۔ اب جو مالک بوڑھوں کی طرفداری کر رہا ہے، جو بوڑھوں کو اتنے رائٹس دے رہا ہے، حقوق دے رہا ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو کچھ نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ اونچے لہجے میں بولنا نہیں ہے، تو کم از کم اس بوڑھے کو چاہیے کہ یار میرا مالک میری کتنی طرفداری کرتا ہے، میں ہی اس کی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤں،
یار میں ہی ساری زندگی اس کے، مجھے تو عزتیں یہاں سے مل رہی ہیں، جو ہستی مجھے عزتیں دے رہی ہے چلو میں اس کا ہی شکر گزار بن جاؤں۔ نہیں میرے بچے میری مان رہے، مجھے تکلیف دیتے ہیں، نہیں میری من کی بات جو ہے وہ کرنے دیتے سنتے، تو جس رب نے مجھے اتنی عزتیں اب بھی آ کر دی ہیں، جب میری اولاد چھوڑ گئی، جب بچے بچیاں چھوڑ گئے، سارے مجھے تنہا کر گئے، تو جو میرے پروردگار نے مجھے پھر بھی عزت دی ہے، عزتوں کے تاج میرے سر پہ قائم کر دیے ہیں، چلو میں اسی سے بنا کے رکھوں، میں اسی سے سجدہ ریز ہو جاؤں، میں اسی کے پاس جا کے کوئی ذکر اذکار کر لیا کروں، میں اسی کو یاد کر لیا کروں۔ ہم پھر بھی اس بالغ کے سامنے آ کے نہیں جھکتے، اس رب کو اتنا ٹائم نہیں دیتے، ہم اس کے پاس آ کے اپنی یادوں کے سلسلے نہیں بکھیرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ تو دیکھیں کہ مالک کتنا ان کو نواز رہا ہے۔ اچھا، عام بندوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جھڑکنا بھی نہیں ہے اور کوئی سخت کلمہ ان کے لیے نہیں کہنا۔ فرمایا بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو، بات بھی کرنی ہے تو عزت کے ساتھ۔ اب بار بندے نوجوان جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، اپنے باس سے بات کرتے ہیں، کسی افسر سے بات کرتے ہیں، استاد سے بات کرتے ہیں، بڑے پیار سے، بڑی عزت سے۔ تو عزتوں کے سب سے بڑے حقدار آپ کے والدین ہیں، اور بالخصوص تب جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ بات بھی کرنی ہے تو آپ کے منہ سے پھول جو ہیں وہ گر رہے ہوں، اس انداز سے بات کرنی ہے، اور اس انداز سے ان سے تکلم کرنا ہے کہ ہر بات میں ان کو خوشی محسوس ہو، کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی ناراضگی مول لینے کی طرف جاتی ہو۔ اور فرمایا اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو۔ اب کتنے جملے آئے جا رہے ہیں، ایک پر ایک جملہ، ایک پر ایک جملہ۔ ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہ، عزت کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ۔ سارا دن غلام جڑا ہوندا ہے، وہ کام ہوندا سی بس ہاتھ بن کے کھلوتے رہنا، بھی مالک دا اشارہ لبا ہے وہ بھج پیا جی، فوراً چھوٹ لا دیتی جی، میں کم کرنا جی، مالک میرے دا حکم۔ فرمایا اس طرح بالکل غلام بن کے کھلوتے رہو۔ تواڈے باپ نو جدوں تہاڈا حکم ہوے تو اشارہ کر دے تسی بس دوڑ لا دو کہ نہیں یار۔ فرمایا ہر وقت تمہاری کیفیت یہ ہونی ہے، تیار رہو۔ اچھا آپ کہیں گے جی ہاں یہ تو کھڑے ہونا مشکل ہے ہر وقت، تو اس کا یہ مطلب نہیں اب ہر وقت ہی کھڑے ہوں، ویسے ہر وقت تیار ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ آپ اپنے کام پہ جہاں بھی ہیں، بیرون ملک ہیں، ان کو مشکل ہو گئی تو یہاں فون کریں فوراً الرٹ کہ نہ اے سب تو کم پہلا کر۔ جو باہر بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، ان کی بھی کوئی اپنی ضرورت کی بات ہو، انہوں نے پاکستان کے اندر، ملک کے اندر ایسے سورس بنائے ہوتے ہیں جو فوراً کام کرنے والے ان کے یار بلی تیار ہوتے ہیں، فوراً کام کرنے والے لوگ۔ تو فرمایا اس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے، تم جہاں کہیں بھی ہو لیکن والدین کے سلسلے میں ہر وقت فرما برداری کے لیے تیار رہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے، عاجزی سے، نوکر بن کے، خادم بن کے بالکل الرٹ رکھو، اور یہ دعا بھی کرو۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد نہیں کہنا میں توڑتے آسان کر دیتا ہے، فرمایا پھر بھی انہوں نے واسطے دعا کرنی ہے، یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے، یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ ہم اس میں اگر خلاصتاً دیکھیں تو اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ دلی طور پہ محبت کرنے کا حکم دیا، والدین کے ساتھ نہایت ادب اور تعظیم سے پیش آنے کا حکم دیا۔ جس طرح رایا اپنے بادشاہ کے سامنے اور گناہگار غلام اپنے آقا کے سامنے پیش آتا ہے، اس طرح میں پیش آنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ گفتگو کرتے وقت لہجہ نرم اور آواز پست ہونی چاہیے۔ والدین کو شفقت اور رحمت کی نظر دیکھنا چاہیے، جب بھی دیکھیں پیار سے، یہ نہیں دیکھیں تو وہ بیچارے پہلے ڈرے نے اور ڈر جائیں۔ تو جب بھی والدین کو دیکھیں رحمت، پیار اور شفقت کی نظر سے دیکھیں، حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ غضب آلود آنکھوں سے والدین کو دیکھنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ غصے نال بولنا سے دور دی گل ہے، صرف غصے والی اکھاں نہ ول کر کے دیکھنا۔ والدین کی بات کو رد نہ کرے، اگر وہ غلطی پر ہوں تو نہایت نرمی اور حکمت عملی سے حقیقت ان کے سامنے رکھے۔ اگر واقعی غلطی تے تو پھر بھی آپاں انہاں نال بڑے پیار دے نال ایسے طریقے نال بولیے، ادب انہاں دا قائم رہے، احترام انہاں دا قائم رہے، تے او غلطی بھی انہاں نوں متنبہ کر دیتی جاوے کہ نا ابا جی یہ روزہ تو چھڑ دے، یہ نہیں آپاں چھڑ سکتے، اللہ ناراض ہوندا ہے جی۔
یہ نہیں بھی نماز کی دعوت دینی ہے تو 50 تسی گلاں ابے نوں سنا کے پھر آکھو نماز پڑھیا کر، ابا تو نماز نہیں پڑھتا۔ راہ چلتے ہوئے ان کے آگے نہ چلے، الا یہ کہ آگے چلنے کی ضرورت ہو۔ اگر تو آگے راستہ آپ نے کلیئر کرنا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آگے کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، میں آگے چلوں گا تو راستہ کلیئر ہوتا جائے گا، پھر تو ضرورت بن گئی، وگرنہ عمومی طور پہ راستے کلیئر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کبھی باپ سے بندہ آگے نہ چلے، پیچھے ہی چلے باپ کے۔ یہ مسئلہ بھی شریعت کے لکھا ہے، والدین کی حتی المقدار امامت نہ کرے، امام باپ کوئی بنائے۔ جب بھی نماز باجماعت کی کوئی ترتیب بن جائے، اگر باپ کے اندر وہ شرائط موجود ہیں، باپ امامت کروا سکتا ہے، اگرچہ بچہ ان سے زیادہ عالم ہو۔ صرف جو عام امامت کی شرائط ہیں وہ چیزیں والد کو آتی ہوں، اور بچہ بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو فرمایا بھی جماعت بھی نہ کروائے، باپ کے پیچھے ہی نماز پڑھے۔ یہاں سے لگا لیں اندازہ باپ کتنی اونچی شان والا ہے، اور یہ شانیں کس نے دی ہیں؟ اسلام نے، مذہب نے۔ ہم نے جس کو پیچھے چھوڑ دیا، نہ ساری زندگی سکول ہی پڑھاؤ، این جی کرو، فلاں ہی کرو، ایسی سکول دے کوئی منکر نہیں ہے، یا سکول تو اسی جڑا وہ ڈردے نہیں، لیکن ساڑیاں کے فیصداں دیکھ لو، اے سارے عزتاں دے تاج کنے پہنائے نے دین نے باپ نو۔ وہ دین کہتا ہے باقی گلاں تے میری بھی گل مننا، میں بھی کہنا جماعت بھی نہیں کرانی، پیچھے کھڑا ہو کے باپ جڑا بچہ پیچھے ہی ہوئے، پاویں وڈا عالم ہے، وڈا مفتی ہے، باپ تو وڈا کوئی نہیں ہو گیا، باپ اگے ہوئے تے پتر پیچھے ہوئے۔ تے اسی کہنے باپ نو، نہ ابا تینوں پتہ ہی نہیں، فیصلے تیرے دور اور سن، تو ہن بڈھا ہو گیا، تینوں کہدا پتہ؟ بابا تیرے دور دیاں گلاں نے، ہن نویں دور نے، نویں جدید معاملات نے، ابے نو کہدا پتہ ہے؟ اسی آپ ہی مشورے کر لیں گے۔ وہ بیچارہ اتنے کوٹھڑی وچ بہ کے سڑدا رہندا ہے بھی میرے کو پوچھیا بھی نہیں، منو دسیا بھی نہیں، سارے فیصلے کر کے سب کچھ منو ہن آ کے آدھے ابا چل ساڈے نال۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو امامت کروائے۔ مجلس میں ان سے بلند نشست پر نہ بیٹھے، یعنی باپ تو اونچی جگہ تے نہیں بیٹھنا۔ پہلے لوگ احتیاط کرتے سن، وہ چارپائی تے سرانے والے پاسے ابے دے نہیں سی بہندے، تے ہن تے بھائی وہ دوسری سائڈ تے بیٹھے ہوندا جی، انہوں پتہ ہے بھی میں ادھر بیٹھا تو پھر مسئلہ خراب۔ اب تو یہ کفیتیں ہیں، ایسے معاملات بھی باقاعدہ سننے کو ملے کہ جھجک محسوس کرتے ہیں اپنے دوستوں میں تعارف کراتے ہوئے کہ یہ میرا باپ ہے۔ اس طرح کی صورتحال بھی بن گئی، بلکہ یہ زرعی یونیورسٹی کا سچا واقعہ ہے، اور یہ تقریباً کوئی 50-60 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے کچھ ریلیٹیو تھے تو وہ گجرات رہتے تھے، تو ان کا ایک بندہ آیا تو زرعی یونیورسٹی میں ملاقات کے لیے، تو وہ جھٹکا انداز، وہ نیچے تہمت باندھا ہوا، تو اس نے کہا چلو جا رہے ہیں تو بچے کو مل جاتے ہیں۔ تو جس وقت وہ آئے تو بچے سے کوئی بات ہوئی، تو اس نے کوئی دور کا رشتہ بتایا، باپ تھا اس کا، تو اس نے نہ پکڑا بچے کو، منو تیری اس طرح تعلیم دی کوئی نہیں لوٹ، چل گھر چلیے۔ بھی تینوں انی شرم آؤندی بھی میں تیرا باپ ہاں، تو میرا باپ اپنے یاراں سامنے یونیورسٹی دے اندر تو ہی نہیں کہندا بھی میرا باپ ہے، بھی جے میں اپنے پنڈ والے کپڑے پائے نہیں تو تیروں یہ مطلب میرا باپ دا رشتہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا چل سانو اس طرح تعلیم دی کوئی نہیں لوڑ۔ تو یہ کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا چھڑ دے پتر کوئی نہیں، تو ہن پتر آکھن بھی ابا کہندا چلو کوئی نہیں ہے رہی نہیں، سلسلہ چلتا ہے تو چلتا رہے۔ وہ پھر 10 سالوں بعد ابے نوں انج ہی فارغ کر دیندے نے۔ کھانے پینے اور کلام وغیرہ کرنے میں ان سے پہل نہ کریں۔ کھانے پینے وچ گفتگو کرنے پہلا باپ نو۔ والدین کی خدمت خود اپنے ہاتھ سے کریں، اور یہ بھی ضروری ہے۔ آج جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے کوئی نہیں جی اسی ابا جی واسطے جڑا نا وہ ایک نوکر رکھیے تے ایک اور انہاں روٹیاں پکا کے دیندی ہے، تے جڑا ایک نوکر رکھیا ہے جڑا انہاں دے سارے کام شام کردا ہے۔ میں تے میری زنانی فیصلہ بہت ٹر گئے ہیں، اسی 44 وچ نا گھر لے دیتا انہاں نوں، تو ساری خدمتاں انہاں دیاں کردے نے۔ نہیں، اسلام نے یہ لازم کیا ہے کہ خدمت بھی کرنی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ہاتھوں سے کرنی ہے، خود ان کی خدمت کرنی۔ والدین کو نام لے کر نہ پکارے بلکہ تعظیم کے ساتھ ان کو یاد کرے۔ بڑھاپے میں جب والدین کے مزاج میں سختی اور چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، اس وقت خاص طور پر نرمی سے پیش آئے اور کرخت لہجے سے گفتگو نہ کرے۔ ضعف، بیماری اور بڑھاپے میں والدین کا بول و براز، پیشاب پخانہ وغیرہ صاف کرتے وقت ناگواری کا اظہار نہ کرے، کیونکہ بچپن میں وہ بچے کے پیشاب وغیرہ کو بغیر کسی ناگواری کے صاف کرتے رہے ہیں۔ والدین کی ضروریات کا خیال رکھیں،
جائز امور میں والدین کی مخالفت نہ کرے کہ یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے۔ ماں باپ کے دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی در حقیقت ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، جن جن کے ساتھ ان کا دوستانہ تھا ان سے دوستی نبھائی جائے، جن سے ان کی رشتہ داری تھی رشتہ داری نبھائی جائے۔ والدین کے لیے ان کی حیات میں اور بعد وصال بھی دعا کرنا ضروری ہے کہ آیت کریمہ میں اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ تو یہ والدین کے حوالے سے کچھ مسئلے تھے، ایک دو اور چھوٹے چھوٹے مسئلے جلدی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک کا حکم ہے پارہ 15 میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑا کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یعنی المختصر اس آیت کے اندر تکبر سے روکا گیا۔ تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے بندے کے اندر، عاجزی ہی پیدا ہونی چاہیے۔ اور واضح طور پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے کو بڑا سمجھا یا اپنی چال میں تکبرانہ رویہ اختیار کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس بندے پر غضبناک ہوگا۔ تو تکبر کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، آج سے انکساری ہونی چاہیے۔ فرمایا تم پہاڑوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو، اس طرح اکڑ کے چل کے زمین کو پھاڑ کو ہی نہیں سکتے، تو آج سے انکساری ہی بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے پارہ 15 سورہ کاف کی آیت نمبر 62 میں فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غالباً یہ حضرت یوشع بن نون، یہ بھی پھر نبی ہوئے تھے، تو یہ ساتھ تھے جس وقت یہ خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے گئے تھے۔ تو اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تھکاوٹیں اور مشکلیں یہ نبیوں کی بھی ہوتی رہی ہیں۔ دین سیکھنے میں اور دین پہ چلنے میں تھکاوٹیں یہ نبیوں کو بھی ہوتی۔ کافی دیر ہوگی نا جی، کافی دیر ہوگی، بھوک بھی کافی ساری لگ گئی، تو پھر آپ نے کہا کہ اب تھک بڑے گئے ہیں، اچھا ناشتہ لے آؤ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو اس طرح کی چیزوں کا اظہار کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے، تو بندہ بتا سکتا ہے کہ میری اب طبیعت خراب ہے، اب نساز ہے، میں تھک بڑا گیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ یار اب میں تھک بڑا گیا ہوں، اب اس طرح کر بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے، ناشتہ لے آؤ، کھانا لے آؤ، ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو جس نے بھی وہ نبی ہوں، وہ کوئی جس بھی درجے پر ہوں، جب بھی کوئی دین کا کام کیا ہے تو مشقت اور تھکاوٹ اور بھوک پیاس برداشت کرنا یہ ضرور رہا ہے۔ تو ہم پریشان نہ ہوا کریں کہ جو بندہ بھی دین پہ چلے اگر اس کو روزے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے، سفر کی صعوبتیں مشکلیں برداشت کرنی پڑیں، تو ان کو کرنی چاہیے۔ یہ نبیوں نے بھی برداشت کی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔